آج 7 شوال بھی ہے۔ جی ہاں، تو آج کے دن ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے، 7 شوال کے دن غزوہ احد ہوا تھا۔ غزوہ احد ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ غزوہ احد جو ہے اس نے جنگی حکمت عملی اس میں تبدیل کی گئی تھی، اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات تبدیل کیے گئے تھے، کیا کردار ادا کیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکلات برداشت کیں اس سب میں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت سیکھنے اور اپنی اصلاح کرنے کا بھی ایک بہترین موقع ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب جنگ نے ایک خاص جنگ ہے جو کہ اس وقت چھڑی ہوئی ہے، جس نے پوری مسلم امہ کو اس وقت امتحان میں ڈال رکھا ہے، آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ ہمیں اس جنگ میں متحد ہونے کی شدید ضرورت ہے تمام مسلم امہ کو۔ جی ہاں، میں ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی بات کر رہی ہوں، اور اس میں آلدو کہ ایران کی جانب سے بھرپور جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، ریٹیلیشن کا سلسلہ جاری ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن ہمارا جو پیغام ہے میرا خاص طور پہ وہ یہی ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ ہم نے دعا کرنی ہے اپنی تمام مسلم امہ کے لیے، چاہے وہ ایران میں ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، جہاں جہاں ظلم و بربریت اور فسطائیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مسلمانوں کے لیے، ان اپنے دوست ممالک کے لیے، برادر اسلامی ممالک کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے اور یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں متحد کر دے، جی ہاں، اور اس جنگ میں ایران کو فتح نصیب ہو۔ تو جی بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ شوال غزوہ احد کا دن جو ہمیں اطاعت، صبر اور نظم و ضبط کا ایک اہم سبق دیتا ہے۔ تو اس پر آج ہمارے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا انٹروڈکشن کراتے چلیں۔ جناب مفتی فداء الرحمان صاحب ہیں، حافظ ابو ہریرہ صاحب ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ آغاز کرتے ہیں مفتی فداء الرحمان صاحب سے۔ مفتی صاحب، آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر غزوہ احد پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انتہائی شکر گزار ہوں، ایک اہم عنوان پر آپ نے موضوع کیا، جزاکم اللہ خیراً۔ قرآن کریم برہان رشید سورہ آل عمران، اس کا کچھ حصہ مطالعے میں آیا تو احد کا پس منظر اور احد کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ بڑی گہرائی سے آدمی ان سارے پہلوؤں کو سمجھ سکتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں۔ قرآن کریم برہان رشید میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کو بڑی فتح سے ہمکنار فرمایا۔ غزوہ بدر میں فتح و کامیابی کے بعد مشرکین مکہ وہ انتقام کی آگ میں سلگ رہے تھے، جل رہے تھے۔ اپنی اس انتقامی کارروائی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مشرکین مکہ نے مشاورت کی، اور یوں سمجھیے کہ تاریخ کے دہاروں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے مرد اور جوان تو اپنی جگہوں پر، ان کی عورتوں نے بھی اپنا سب کچھ وقف کر دیا کہ ہم بدر میں جو ہمارے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ہم ان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں بھی ایسے نہیں تھا کہ تلوار اٹھائی اور آمنے سامنے آئے لڑائی شروع ہو گئی۔ اس دور کی بھی جو پالیسیز تھی، جو جنگی تیاریاں تھیں، فائنانس چاہیے، جی بالکل بالکل، فائنانشلی طور پر مشرکین مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور وہ وقف کر دیے۔ جب تیاری مکمل ہوئی، کوئی 3000 کے قریب لشکر تھا مشرکین مکہ کا، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ سے جب مشاورت کی، اللہ اکبر، یہ تصور جب آتا ہے نا تو یوں لگتا ہے کہ چاند کے گرد ستارے جگمگا رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تو کچھ جو جوان صحابہ تھے، جذبے بھی مطلب بڑی جوانی کی طرف، اور ایک تھا کہ مدینہ میں رہ کر یعنی مقابلہ کیا جائے، اور ایک یہ تھا کہ مدینہ سے باہر جا کر یعنی ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ بہرکف یہی طے ہوا کہ نکل پڑے۔ تو قرآن کریم اس منظر نامے کو یوں بیان کرتا ہے، اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ پہلو، وہ طرز کہ آپ جنگی مورچوں پر
اپنے جانثار صحابہ کو متعین فرما رہے ہیں تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا عبداللہ بن ابی منافق جو بیچ میں شامل تھا 300 لوگوں کو لے کر الگ ہوا اور وہ منافق اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر الگ ہوا صحیح ادھر جانثار صحابہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں معیت میں اسلام کی سربلندی کے لیے چل پڑے. اور میں یہاں اس چیز کو بڑے واضح انداز میں عرض کروں گا کہ غزوہ احد میں یہ جو شکست کا لفظ بولا جاتا ہے ظاہری طور پر کچھ منظر میں شکست اگر دکھائی دیتی بھی ہے حقیقتاً وہ شکست تھی ہی نہیں. نہیں اس کو شکست میں تسلیم کرتا ہی نہیں ہوں. جی ہاں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو وہاں رونما ہوئی لیکن اس میں بھی قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے پیغام ہے. مثلا کیا پیغام یہی ہے صاحب جلالین نے لکھا ہے لِأَنَّكُمْ تَرَكْتُكُمُ الْمَرْكَزِ کہ تم نے مرکز کو چھوڑا. اس وجہ سے وقتی طور پر یہ چیز آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے بیان فرمایا تھا. اب اس موقع پر دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ اعلان یہ ہوا کہ فتح مل گئی ہے, ہم جنگ جیت چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت کے پیچھے بھاگے تھے. بھئی مال غنیمت کے پیچھے بھاگ کر اگر کوئی گیا بھی تو مال غنیمت تو رسول اللہ نے تقسیم کرنا ہے. جی کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جو آدمی جو اٹھائے تو اسی کا وہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. قرآن اب یہ دیکھیں نا کہ بدر تو پہلے ہے احد سے. صحیح. اس موقع پر تو وہ جب یہ فتح کا اعلان ہوا تو وہ جشن وہ خوشی جی اس خوشی کے اس میں تھا اپنی جگہ ہی چھوڑ جی بالکل. اس میں کچھ یہ چیزیں اجتہادی طور پر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر یہ رہیں گے. لشکر تشکیل جو جس طرح سے دیے تھے خود تعینات کیا تھا نبی کریم نے. اجتہادی طور پر دیکھیں کہ اس میں اتنا تو تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی دانش میں یہ سمجھا کہ اب جنگ جیت چکے ہیں. باہر کف خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے پہاڑی کے پیچھے سے جب حملہ آور ہوئے تو اچانک جب یہ خبر پھیل گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. اب یہ حواس باختگی کا معاملہ تھا. صحابہ جو اپنا سب کچھ رسول اللہ پر لوٹانے کا عہد عزم کر چکے ہیں تو اس موقع پر کچھ یہ تھے کہ جیسے بندہ کہتے ہیں نا کہ یار اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے, ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں, کچھ ایسی صورتحال تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسا ہم یہ کہیں کہ جمی صحابہ کی تعداد ایسے ہی تھی. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. یہ سورہ آل عمران اسی منظر کو یہ بیان کرتی ہے. اس لیے ہم یہ عرض کریں گے اس موقع پر کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا کردار, کوئی آدمی یہ مت کہے کہ وہ دوڑ گئے تھے, بھاگ گئے تھے. صحابہ جمے رہے تھے, صحابہ ڈٹے رہے تھے اور قائم رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بس غلط فہمی کہہ لیں یا اجتہادی طور پر کچھ ایسا ہوا کہ فتح انہوں نے سمجھ لیا اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہوئی. یہ بھی ایک آزمائش تھی. اصل در حقیقت یہ تھا کہ صحابہ کی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ان کے درجات کو مزید بلند کیا ہے. جنگ کی جب فتح کا اعلان ہوا, حافظ ابو ہریرہ صاحب سے میں جاننا چاہتی ہوں, جب اعلان ہو گیا, اعلان تب ہوتا ہے نا جب جنگ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر دشمن کی طرف سے دوبارہ اٹیک کرنا, کیا کوئی جنگی اصول نہیں ہوتے تھے اس وقت, یا یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو پھر وہ جس طرح سے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ شکست ہے, اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے, یہ شکست تو ہے ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول الملاحم, میں جنگجو پیغمبر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگی حکمت عملیوں کو بھی ڈال رکھا تھا. اب جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں 700 جانثار صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, تو آپ علیہ السلام کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ ہماری پشت پر احد پہاڑ ہو جو ہمیں بیک کرے, اچھا, اور سامنے ہمارا دشمن ہو. بائیں طرف ایک چھوٹا سا درہ تھا جس کا آج نام جبل رمات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت یہ محسوس کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ کفار سامنے سے پلٹ کر بیک سے آئیں,
اس درے پہ چڑھ کر اوپر سے حملہ کریں. دیکھیں گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے, جب اوپر سے حملہ کیا جاتا ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے, اور نیچے سے اوپر حملہ کیا جائے تو سلو ہوتی ہے. اوپر سے اگر تیر آئیں تو زیادہ سختی سے لگتے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی آسان نہیں ہوتا, اور نشانہ بھی ٹھیک لگتا ہے, ہوا کا پریشر بھی اس طرح ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں وہاں مقرر کیا کہ آپ سارے کے سارے تیر انداز ہیں, اور آپ نے یہاں کھڑے ہو کر ہماری بیک کرنی ہے کہ اگر وہاں سے دشمن آتا ہے تو آپ نے ہمیں جو ہے نا حفاظت کرنی ہے. وہ جو لیفٹ والا درہ تھا, لیفٹ والا درہ تھا. اب جنگ ہوتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے, پہلے 1 بائی 1 مقابلہ ہوتا تھا عرب میں, اس میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوتی ہے, اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواتین نے بھی اس میں باقاعدہ جنگ لڑی ہے, حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, اب اس میں جو تھیں خواتین؟ جی بالکل. حضرت اس دوران کفار کو شکست ہوتی ہے, ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اس دوران جو کفار مکہ کا لشکر تھا اس کے ہر حصے کی الگ الگ کمانڈ تھی. جو اس لشکر کے دائیں طرف تھے ان کے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس کے کمانڈر تھے. بائیں طرف ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا, بعد میں مسلمان ہوا, اس کے پاس کمانڈ تھی. اور جو پیدل لشکر کے لوگ تھے, صفوان بن امیہ ان کی کمانڈ کر رہا تھا. تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ کمانڈ کر رہا تھا. اس طرح ہر ایک کے پاس اپنی اپنی ایک پارٹی تھی, ایک لشکر تھا, کمانڈ کر رہا تھا. حضرت خالد بن ولید بہترین جنگجو ہیں. اسلام لانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیف اللہ کا لقب دیا ہے. ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ جو درہ ہے وہ بہت ویک پوائنٹ ہے, اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو شکست ان کی مقدر, فتح ہمارے ہاتھ میں. وہ آئے, چکر کاٹ کر آئے, انہوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی, مقابلہ کرنے کی کوشش کی, لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس قدر رفتار سے تیر برسائے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹنے کے بعد پھر آئے, پھر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, پھر آئے, 3 دفعہ انہوں نے مقابلہ کیا حضرت خالد بن ولید نے, تینوں دفعہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. وہاں 50 بندے کھڑے تھے. خیر اب اس دوران شکست ہو گئی, کفار کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. بظاہر انہوں نے یہ دیکھا کہ بس اب ہم بھاگنا ہے. وہ بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے لیے کہ قیدی بنا لیا جائے یا وہ مال جو چھوڑے ان کو سمیٹ لیا جائے, ان کے پیچھے جا رہے تھے. اسی اثناء میں جو درے پر صحابہ موجود تھے ان میں سے تقریباً 40 صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فتح تک کا حکم دیا تھا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے, اپنی جگہ چھوڑنی نہیں. اب جو ہے نا وہ حکم پورا ہو چکا. لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی, ٹوٹل 10 افراد کا یہ موقف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ تا حکم ثانی آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے. ان 40 افراد کا یہ کہنا تھا کہ فتح تک کے حکم تھا, اور وہ 10 کہہ رہے تھے کہ تا حکم ثانی فتح. بہرحال وہ 40 افراد درے سے نیچے اتر گئے, پوائنٹ کمزور ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑ گئی, وہ پہلے بھی طاق میں تھے, 3 حملے کر چکے تھے, اب چوتھی دفعہ ان کو مقابلہ مل گیا, پوائنٹ مل گیا. وہ آئے, انہوں نے پھر مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اب 10 بندے کہاں مقابلہ کر سکتے, پھر ان کے تیر بھی مکمل ختم ہو گئے. خیر اوپر آئے, انہوں نے 10 کے 10 افراد کو شہید کیا. پھر انہوں نے 10 افراد کو شہید کرنے کے بعد اوپر سے بیک سے حملہ کیا. اب وہ ایک سینڈوچ کی سی کیفیت بن گئی کہ آگے کفار بھاگ رہے ہیں, درمیان میں مسلمان ہیں, پیچھے حضرت خالد بن ولید کا لشکر ہے. اور خالد بن ولید نے نیچے اتر کر آواز لگا دی کہ ہم نے مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے, ادھر سے وہ لوگ بھی واپس آ گئے. اب اس دوران مسلمان ایک سینڈوچ کی سی کیفیت بن گئی. کچھ مسلمان, اب ایسا بھی ہوا, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی بگدڑ مچی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئے, سمجھ نہیں آ رہی تھی, ایک عجیب فضا بن گئی. وہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اس طرح کی ایک کیفیت, کوئی مسلمان وہاں جا کے لڑ رہے ہیں, کچھ وہاں لڑ رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہیں. اور اسی اثناء میں کسی نے یہ آواز لگا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, کفار نے کہا کہ شہید کر دیا گیا ہے, مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس وقت مسلمانوں کا جو جھنڈا تھا, علم تھا, وہ انہی صحابی کے ہاتھ میں تھا. اور وہ اتنے حسین تھے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی چہرہ مبارک ملتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اب جھنڈا بھی ان کے پاس، اب جس کے پاس جھنڈا ہوتا ہے وہ کمانڈر ہوتا ہے۔ ہاں۔ اب کمانڈر کو آپ اگر اٹیک کرتے ہیں، کمانڈر کا ہار جانا، شہید ہو جانا، وہ ایک جنگ کی حکمت کو، ان کے حوصلوں کو ڈاؤن کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے۔ انہوں نے اس پر حملہ کیا، ان کا پہلے ایک بازو کٹا، انہوں نے دوسرے بازو سے جھنڈے کو تھاما، انہوں نے دوسرے بازو پہ وار کیا کفار نے، وہ گرا، انہوں نے اپنے سینے سے دانتوں سے پکڑ لیا، بالآخر وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے آواز لگا دی کفار نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ایک تو بالکل سینڈوچ سا بن گیا، اور اوپر سے مسلمانوں کے نبی اسلام چلے گئے۔ غم کی خبر اب صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بیٹھ گئے ہیں کچھ صحابہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا گزر ہوا جنگ کے دوران ہی۔ انہوں نے دیکھا صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل پریشان ہیں، حوصلے ہار چکے ہیں۔ اچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے دنیا میں، کیا فائدہ؟ اب وہ صحابی فرمانے لگے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو تمہارا کیا کام ہے؟ جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، تم بھی اٹھو جاؤ قربانی دو۔ پھر وہ صحابی خود بھی اٹھے، انہوں نے دیوانہ وار مقابلہ کیا، ان صحابہ کا بھی حوصلہ ہوا۔ اسی دوران میں کسی صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس نے آواز لگا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زندہ موجود ہیں۔ اب یہ آواز مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے کفار تک چلی گئی، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے سارے مل کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کیونکہ ان کا ایک واحد مقصد تو یہی تھا نا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں رہنے چاہیے، ان کے سب سے بڑے دشمن تو وہی تھے۔ صحیح ہے، انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب اس وقت نبی علیہ السلام کے ارد گرد 9 صحابہ تھے، 7 انصاری، 2 مہاجر۔ انصاری صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، حملہ تھا۔ جو مہاجر مسلمان تھے وہ 2 صحابی تھے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ وہ تیر پھینکتے تھے، اور تیر بھی بڑا نشانے پہ لگتا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اور سامنے سے تیر اندازی کر رہے تھے۔ ان کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام خود زمین سے تیر پکڑ کر ان کو دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان تیر پھینک۔ سبحان اللہ۔ ایک واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اور دوسرے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، وہ آنے والے تیروں کو ڈھال سے روک رہے تھے، اسی اثناء میں ان کی ڈھال گر گئی۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ نیچے سے اٹھاتے ڈھال اور ہاتھ میں تھامتے، ڈر تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کوئی تیر آ رہا ہے اپنا بازو، کوئی تیر آ رہا ہے اپنے بازو سے روک رہے ہیں، اور بالآخر ان کا یہ بازو شل ہو گیا، سوکھ گیا، اور پوری زندگی وہ ناکارہ ہو گیا، اور وہ پوری زندگی فخر کرتے رہے اس بات پر۔ یہ سارے سین کے بعد میں مفتی فداء الرحمان صاحب کی طرف بھی آنا چاہتی ہوں۔ یہ جس طرح سے عکس بندی ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے سلسلہ کہ دل کرتا ہے سنتے چلے جائیں نا۔ ظاہر ہے آپ کو سننا، رہنمائی ملتی ہے، آپ اور اچھا بھی لگتا ہے۔ لیکن یہ اس جنگ کو اگر دیکھا جائے تو کیا کہیں گے آپ کی تیاری پوری تھی آپ کی، یا یونٹی نہیں تھی اس وقت، یا وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مال غنیمت کے پیچھے نہیں بھاگے تھے، حریرہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مال غنیمت کے پیچھے بھاگے تھے؟ وہ میں اس چیز کو یہ کہہ دوں کہ آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت، دیکھیں نا مال غنیمت کی بھی حفاظت کرنی تھی نا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، جو چیز اللہ اللہ کے رسول کی ہو یہ کیسے ہو سکتا صحابہ اس کو ضائع کر دیں؟ ٹھیک ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس کو محفوظ کرنا تھا۔ اور دوسری بات جو حفص صاحب نے جو کی اور بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ جو بھاگ رہے تھے کفار مکہ ان کو گرفتار کرنا تھا، کیونکہ بدر میں بھی 70 جو ہے نا وہ قیدی بنے تھے کفار کی طرف سے۔ اس موقع پر بھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے 2 مقاصد تھے، جس کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ فرار ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے الیاذ باللہ، ایسی چیزیں، ایسی نسبتیں سرکار کی جماعت کے ساتھ کرنا، جس جماعت کے بارے میں اللہ خود یہ کہہ رہے کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کا لشکر ہے اور یہ آگاہ رہو کہ انہوں نے کامیاب ہونا ہے، غالب انہوں نے آنا ہے۔ تو حافظ صاحب نے جو بات کی نا کہ وہ سمیٹنے سے مراد کہ اس کو محفوظ کر رہے تھے کہ اللہ اللہ کے رسول کی نسبت سے جو مال ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کتنی اس کی حفاظت یعنی صحابہ کو اس کی فکر تھی۔ اور باقی رہی بات کہ ان کو قیدی بنایا جائے، جیسے بدر میں ان قیدیوں سے کام لیا گیا تو ایسے ہی اس موقع پر احد کے قیدیوں سے بھی کام لینا تھا۔ نہیں، اگر ہم دیکھیں اس جنگ کے تمام تر منظرنامے کو تو ابھی بحیثیت مسلمان ہمیں کیا میسج کیا ملتا ہے کہ ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو جنگی تدابیر ہیں اور جو کاوشیں ہیں، تیاریوں کے حوالے سے جو فکر مندی ہے، پوری مسلم امہ کو اس کی جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے، عملاً ان اقدامات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہ الرضوان میں منتقل ہوا، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، جان آفرین کے سپرد کر گئے ہیں۔ مسلم امہ بحیثیت اس وقت جو ہمارے حکمران جو ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ وہ اس طرز عمل کو اپنائیں کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، قرآن کریم برہان رشید یہ بھی تو ہمیں سورہ آل عمران اسی احد کے منظرنامے سے یہ کہہ رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زبان میں کوئی سختی ہوتی ہے آپ سے یہ لوگ دور ہو جاتے۔ پھر ساتھ ہی قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں، ان کو معاف بھی کریں، اور پھر ان کے ساتھ مشاورت بھی کریں۔ یہ کون تھے؟ یہ نبی کے جانثار صحابہ تھے۔ اور پھر وہی سورہ آل عمران میں نے آیت جو اپنے ابتدائیے میں پیش کی تھی کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ کتنے ہی نبی ہیں جنہوں نے جہاد کیا، پھر ان کے ساتھ جو ربانیین تھے وہ بھی اس جہاد میں کھڑے ہوئے۔ تو اس احد میں دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں، سیدنا حیدر کرار جمے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہمیں تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ وہ جمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باہر کا یہ احد کی پیغام تھا نا، کیونکہ صحابہ تو قیامت تک کے لیے ان کو معیار بنایا گیا ہے امت کے لیے، ان کی کوئی بھی چیز ہے وہ امت کے لیے رہنما بنتی گئی۔ تو اس لیے عملی طور پر یہی ہے کہ آج کی دنیا میں خصوصاً جو آپ نے بات کی تھی اپنے ابتدائیے میں کہ اس وقت جو مسلم امہ کے معاملات چل رہے ہیں، ایران امریکہ جو جنگ کے مختلف چیزیں ہیں، ہمیں حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اور حقیقت یہی ہے کہ مسلم امہ کو اس وقت ایک اور نیک بننے کی ضرورت ہے۔ جی، نہ یہ کہ جو ہے نا وہ مثال اپنے مفاد کی، بالکل اپنے مفاد کی خاطر، بلکہ اپنے اسکول آف تھاٹ کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کی بات، میرا یہ ہے میرا وہ ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ہی میں بابانگ دوہل یہ کہوں گا کہ پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ ہمیں پاکستان عزیز تر ہے، کیونکہ اس وقت بحمد اللہ تعالی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں اس کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ جل وعلا اس مملکت خدادات سے وہ قائدانہ کام لے رہے ہیں جو پوری مسلم امہ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تتر بتر ہو رہے ہیں باقی جن کو کسی کو کیا تھا کسی کو کیا تھا، اس وقت اللہ جل وعلا جو ہے نا ہم سے کام لے رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ آمین آمین، انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جاتے جاتے میں چاہتی ہوں ابو ہریرہ صاحب سے ہم شارٹ کومنٹس میں چاہتی ہوں کہ یہ منافقین کی اس جنگ کے بعد جو پہچان ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقین کے بارے میں اطلاع فرما دی تھی کہ یہ فلاں 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 حضرات ہیں، یہ سارے کے سارے منافقین ہیں، اور سورہ منافقون کی پوری آیت اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے اتاری ہے۔ اور پیغام کے طور پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے ابتدائیے میں ایک آیت پڑھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے احد کے جانثار صحابہ کرام کو اور ان کے واسطے سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، وَلَا تَهِنُوا کمزور نہیں پڑنا، حوصلے نہیں ہارنے، وَلَا تَحْزَنُوا غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، سٹریس نہیں لینا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مسلمان ہوگے، پکے ایمان والے ہوگے، تم ہی غالب آؤ گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی مال غنیمت لوٹ رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو دفعہ فرمایا، اسی واقعے کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دونوں آیتیں، دونوں کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام تر کمزوریوں کے بعد ان سب مسلمانوں کو جو درے سے اترے یا جن سے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوئی، سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا پھر کسی کا ان پر کچھ بھی کہنا نہیں بنتا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ ابو ہریرہ صاحب آپ کا، اور مفتی فداء الرحمان صاحب آپ بھی آئے ہیں۔ آج کا ٹاپک اتنا اچھا ہے، اس پہ دل کر رہا ہے کہ ہم سیر حاصل گفتگو مزید بھی کریں، لیکن ٹائم کی قلت ہے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔